میرا نام مہک ہے۔ میں ایک امیر باپ کی بیٹی ہوں۔ میرے ڈیڈ کا شمار نمبر 1 بزنس مین میں ہوتا ہے۔ موم کی ڈیتھ بچپن میں ہو گئی تھی، اس لیے ڈیڈ نے ہی مجھے پالا۔ ڈیڈ مجھ سے بہت زیادہ پیار کرتے تھے۔ وہ بہت ہی نرم مزاج کے تھے، اس لیے ان کے لاڈ پیار نے مجھے بہت بگاڑ دیا تھا۔ مجھے غصہ بہت زیادہ آتا تھا، اور غصہ اس حد تک آتا تھا جب بھی کوئی بات میری مرضی کے خلاف ہوتی، ہر چیز ادھر ادھر پھینکتی تھی، جس وجہ سے ڈیڈ اکثر میری وجہ سے پریشان رہتے تھے۔ ڈیڈ جب بھی مجھ سے شادی کا ذکر کرتے، میں انکار کر دیتی، کیونکہ ایک لڑکے سے میرا گزارا نہیں تھا۔ میں تو ہر رات ایک نئے خوبصورت جوان اور خوبصورت مرد کے ساتھ سونا پسند کرتی تھی، اس لیے ڈیڈ جب بھی شادی کا ذکر کرتے میں انکار کر دیتی۔ اسی وجہ سے ڈیڈ بہت پریشان رہتے تھے۔ وہ جلد از جلد میری شادی کسی خوبصورت لڑکے سے کرا دینا چاہتے تھے تاکہ میں اپنی زندگی ہنسی خوشی گزار سکوں۔ لیکن میں بابا کو اپنی بات بھی نہیں بتا سکتی تھی کہ جس راز کی وجہ سے میں شادی نہیں کر رہی۔ کام کے سلسلے میں ڈیڈ زیادہ تر ملک سے باہر رہتے تھے، ایسے میں اپنی مرضی کی زندگی گزارتی تھی۔ مجھے کسی کی بھی روک ٹوک پسند نہیں تھی، نہ ہی مجھے کوئی روکتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے خوبصورت شکل و صورت سے نوازا تھا۔ جو بھی ایک بار مجھے دیکھ لیتا، اس کا بار بار مجھے دیکھنے کو دل کرتا۔ خوبصورت جسم کی مالک تھی، قدرت نے حسن سے نوازا تھا۔ خوبصورت، مغرور، اوپر سے دولت کا نشہ میرے حسن کو اور بھی زیادہ متاثر کرتا تھا۔ جو بھی خوبصورت لڑکا مجھے دیکھ لیتا، خود بخود میرے پیچھے آ جاتا تھا۔ اس سے میرا کام اور بھی آسان ہو جاتا تھا۔ میں ہر رات اپنی مرضی کے خوبصورت اور جوان مرد کے ساتھ سو لیتی تھی۔ میری ہر رات شراب کے نشے میں حسین مرد کے ساتھ گزرتی تھی۔ شراب پینا تو میرے لیے ایک عام سی بات تھی۔ میں اپنے دوستوں پر لاکھوں کے حساب سے پیسہ بہاتی تھی۔ میں لاکھوں کے حساب سے بھی خرچ کرتی تو پھر بھی میرے بینک بیلنس میں ذرا سا بھی اثر نہیں پڑتا تھا۔ ہر بینک میں میرے نام سے اکاؤنٹ تھا، جہاں پر میرے نام سے بہت سا پیسہ تھا۔ فل مزے کی زندگی گزار رہی تھی۔ آج ڈیڈ دبئی سے آئے تھے۔ جب کلب سے واپس آئی تو سرونٹ نے بتایا کہ ڈیڈ میرا انتظار کر رہے ہیں۔ فوراً خوش ہوئی اور ڈیڈ سے ملنے چلی گئی، کیونکہ اس دفعہ ڈیڈ کافی دنوں کے بعد گھر آئے تھے۔ میں بھاگی بھاگی ڈیڈ کی طرف آئی، ان کو جپھی دی، بوسہ دیا، کیونکہ ڈیڈ نے مجھے موم کی ڈیتھ کے بعد بڑے ہی نازوں سے پالا تھا۔ ڈیڈ جب بھی کسی ملک یا کسی جگہ سے آتے تھے، وہ میرے لیے کچھ نہ کچھ ضرور لے کر آتے تھے۔ آج میرے لیے وہ ایک ڈائمنڈ نیکلس لے کر آئے تھے۔ جب ڈیڈ کو گلے ملی، ڈیڈ نے کہا، بیبی آپ کے لیے کچھ لے کر آیا ہوں۔ میں نے تجسس سے بولا، ڈیڈ کیا لے کر آئے ہیں؟ ڈیڈ نے بولا، بیبی اپنی آنکھیں بند کرو۔ ڈیڈ نے میرے گلے میں ڈائمنڈ نیکلس پہنا کر کہا، بتاؤ کیسا ہے؟ میں نے کہا، ڈیڈ ہمیشہ کی طرح آپ کا گفٹ آپ کی طرح کا لاجواب ہے۔ ڈیڈ کو پیار سے جپھی دی اور بوسہ دیا، جس سے ڈیڈ بہت خوش ہوئے اور انہوں نے مجھے دعا دی کہ بیٹی سدا خوش رہو۔ پھر ڈیڈ نے کہا، بیٹی ان تصویروں کو دیکھو اور لڑکا پسند کرو، آپ کو کون سا لڑکا پسند آتا ہے، پھر اسی لڑکے سے آپ کی شادی ہو گئی۔ میں نے بولا، ڈیڈ آپ کو پتہ بھی ہے کہ مجھے یہ شادی وادی بالکل بھی پسند نہیں، اور میں آپ کو بالکل بھی چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گی۔ ڈیڈ نے بولا، بیبی شادی تو ضرور کرنی ہے۔ ڈیڈ مجھے ایک بات بتائیں، کیا میں آپ پر بوجھ ہوں؟ میں نے بولا۔ ڈیڈ نے کہا، نہیں بیبی، آپ تو میری پوری زندگی ہو۔ میں آپ کی ایک مسکراہٹ پہ پوری زندگی دنیا کی ہر رونق قربان کر دوں۔ میری ننھی سی جان، شادی کرنا بہت ضروری ہے۔ ویسے بھی آپ میری جائیداد کی اکیلی وارث ہو۔ شادی کے بعد آپ میرے ساتھ ہی رہو گی۔ ڈیڈ نے کہا کہ جس سے بھی شادی ہو گئی، ہم اس کو گھر میں رکھ لیں گے، ہم اس کو گھر داماد بنا لیں گے۔ آپ شادی کے بعد اپنی مرضی سے انجوائے کرنا۔ ڈیڈ مجھے شادی وادی نہیں کرنی، ایکچولی میرا تو دل ہے مجھے موم لا کے دیں، آپ شادی کر لیں۔ یہ کہہ کر میں تیزی سے باہر چل دی اور ڈرائیور سے کہا، کار نکالو۔ ڈرائیور نے کہا، یس میم۔
میں نے اپنا ہینڈ بیگ پکڑا اور گاڑی میں پھینکا اور میں گاڑی میں بیٹھ کے خود ہی ڈرائیو کرنے لگی، اور ایک ساتھ میں ایک سانگ بھی لگا دیا فل آواز سے، ساتھ میں خود بھی گنگنانے لگی۔ جب دوستوں کو وہیں بلا لیا تھا پارٹی کرنے کے لیے، آج بھی جم کے ڈرنک کر لی تھی، مجھے پتہ ہی نہیں چلا کیسے گھر آئی۔ شاید ڈیڈ نے جو اسسٹنٹ رکھا تھا وہ لے کر آیا۔ شراب کے نشے میں چور، پتہ ہی نہیں چلا کب صبح اٹھی۔ شاید جب میڈ نے کھانے کا پوچھا کہ ڈیڈ کھانے پہ میرا ویٹ کر رہے ہیں۔ ڈیڈ کو کھانے پہ ویٹ کرنا ذرا بھی پسند نہیں تھا، اس لیے میڈ کو بول دیا کہ میری طبیعت خراب ہے، جان بوجھ کے بہانہ بنا دیا، کیونکہ ڈیڈ پھر وہی سو کولڈ شادی کی باتیں کریں گے، اور مجھے یہ باتیں سننا کو بالکل بھی دل نہیں چاہ رہا تھا۔ آج ڈیڈ کو کاروبار کے سلسلے میں ملک سے باہر جانا تھا۔ میں سن کے بہت خوش ہوئی، کیونکہ مجھے بے چینی ہو رہی تھی اور جسم میں ایک آگ سی لگی ہوئی تھی۔ مجھے کسی کے ساتھ سونے کی تمنا ہو رہی تھی۔ ڈیڈ جائیں تب ہی میں پوری رات کسی لڑکے کے ساتھ گزار سکتی تھی۔ ڈیڈ جیسے ہی گھر سے نکلے، میں نے میڈ کو بولا کہ میرے لیے ناشتہ بنا دے۔ ناشتہ کرنے کے بعد اپنی پسندیدہ ڈریس پہن کر باہر جانے لگی، کار خود ڈرائیو کرنی شروع کی اور دوستوں کے پاس بار پہنچ گئی۔ آج بار میں ایک خوبصورت لڑکے پہ نظر پڑی جو کہ بہت ہی خوبصورت جسم والا تھا، چوڑی باڈی۔ میرا تو دیکھ کے ہی برا حال ہو گیا۔ میں کسی بھی طرح اس لڑکے کو پانا چاہتی تھی، کیونکہ وہ لڑکا بہت ہی خوبصورت تھا۔ اسے دیکھ کے ہی مجھے نشہ سا ہونے لگ گیا، میری آنکھوں میں سرخی آ گئی۔ میں ہمت کر کے اس کے پاس گئی، سوچ رہی تھی کہ نہ مانا تو 81 کی گولیاں دے کے بے ہوش کر کے میں یا اسے قیدی بنا لوں گی، پر اسے آج اپنا ضرور بناؤں گی۔ میں اس کے ساتھ اپنی دلی خواہش پوری کرنا چاہتی تھی اور کسی بھی صورت میں آج اس کی محبت پانا چاہتی تھی۔ اس کے پاس گئی اور اسے ڈانس کا بولا تو اس نے ہاں کر دی۔ میں بڑی ہی خوش ہوئی، کیونکہ دل میں سوچ رہی تھی کہ مرغا خود بخود ہی آ گیا ہے۔ مجھے کسی بھی صورت میں آج اس کے ساتھ سونا تھا، اس کے ساتھ جسمانی تعلق قائم کرنا تھا۔ ہم دونوں کپل ڈانس کر رہے تھے، ساتھ میں ڈرنک بھی کر رہی تھی، اور آج تو خوب ڈرنک کی تھی۔ ساتھ میں اس لڑکے کو بھی ڈرنک پلا دی اور اسے اپنے ہونٹوں کا جام پلا سکوں۔ جیسے ہی ڈرنک کی، اس کو بولا کہ مجھے تو چکر آ رہے ہیں۔ اس نے کہا کہ چلو ہم ریسٹورنٹ کے کسی روم میں چلتے ہیں۔ میں نے کہا کہ یہی تو میں چاہتی ہوں۔ پھر بہت زیادہ خوش ہو گئی اور نشے کی گولیاں میں نے اس کے جوس میں ملا دی تھی۔ وہ جیسے ہی کمرے میں گیا گر گیا۔ اسے بیڈ پر لٹا کے کپڑے اتار کے اپنی پیاس بجھا لی تھی، پھر اسے کپڑے پہنا دیے، خود صبح ہونے سے پہلے ہی اٹھ کر چلی گئی۔ میں بہت خوش تھی کہ میں نے اپنا نشہ پورا کر لیا۔ پھر گھر آ گئی، جسم بہت تھکا تھکا تھا، اس لیے سرونٹ کو چائے کا بولا اور خود صوفے پر بیٹھ گئی۔ اتنے میں میرا کزن سمیر آ گیا، وہ مجھ سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ سمیر جب بھی آتا مجھے شادی کا بولتا کہ وہ مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے، پسند کرتا ہے مجھے، اور ہر دفعہ جب بھی آتا مجھ سے انسلٹ کروا کے چلا جاتا، کیونکہ میں اسے دیکھنا بھی پسند نہیں کرتی تھی۔ کچھ تھکاوٹ، سر میں درد تھا، اس لیے اس سے بات کرنے کا ذرا بھی موڈ نہیں تھا، بہت ہی بیزار سی تھی۔ سمیر جیسے ہی میرے پاس آیا، میں اٹھ کھڑی ہوئی اپنے کمرے میں جانے کے لیے۔ اس نے کہا مہک میری بات تو سنو۔ میں نے طنزیہ لہجے میں کہا جی فرمائیے، حکم کیجیے، میرے پاس اتنا فری ٹائم نہیں ہے جو آپ کی فضولیات کی باتوں میں ویسٹ کروں۔ بیٹھو، چائے لوگے یا جوس؟ میڈ کو بولو اور بنوا لو، مجھے منہ مت لگاؤ، بہتر یہی ہوگا۔ وہ بھیگی بلی کی طرح مجھے گھور رہا تھا۔ میں نے چائے پکڑی اور روم میں آ گئی۔ میڈ سے پتہ چلا وہ شادی کا کارڈ لے کر آیا تھا، اس کی بہن کی شادی تھی، لیکن میں نے بات ہی نہیں سنی۔ وہ چلا گیا کارڈ دے کر۔ مجھے افسوس بھی ہو رہا تھا، مجھے اس طرح نہیں کرنا چاہیے تھا اس کے ساتھ، لیکن میں بھی کیا کرتی، وہ بالکل بورنگ سا تھا اور مجھے اس کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہ تھا۔ خیر اب کیا ہو سکتا تھا، وہ جا چکا تھا۔
میں نے سرونٹ کو بولا کہ مجھے کارڈ لا کر دو۔ اس نے فوراً لا کر دیا۔ میں نے دیکھا شادی تو 28 کو تھی، آج 15 ہو گئی تھی۔ اتنی اچانک شادی! میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ اف، اتنا کام، شاپنگ، کیسے مینیج ہوگا یہ سب کچھ؟ مجھے جانے ہی نہیں چاہیے، ڈیڈ چلے جائیں گے۔ پھر خیال آیا سب کہیں گے کہ مہک نہیں آئی، کیونکہ فیملی میں آنا جانا بہت ہی کم تھا، اور فنکشن پہ نہ جاتی تو نانوں کی باتیں، اور مجھے الرجی تھی ان سب باتوں سے، اس لیے سوچا کہ جانا تو پڑے گا۔ کپڑوں کی فکر کہاں تھی، ڈیڈ مجھ سے بہت پیار کرتے تھے، انہوں نے سارا کچھ گھر میں میرے لیے ارینج کیا ہوا تھا۔ گھر میں ایک بہت بڑا کمرہ سجا ہوا تھا، ایک روم جس میں میری پسند کے کپڑے، ہینڈ بیگ، جوتے دیوار میں الماری میں سجے ہوئے تھے، اور ان سارے کپڑوں کو ابھی تک ٹچ بھی نہیں کیا تھا۔ مجھے ڈیسینٹ سے کپڑے پسند تھے، ہیوی ڈریسز دیکھنا بھی گوارا نہ کرتی تھی۔ ہر شادی میں ہر ایک کی نظر کا مرکز ہوتی تھی، جو بھی کپڑے بہترین ہوتے اور کچھ شکل و صورت بھی بہترین تھی، اس لیے بہت ہی جچتے۔ ڈیڈ جب واپس آئے تو ان کو بتایا کہ شادی اتنی جلدی کزن کی ہے۔ ڈیڈ کو شاید پہلے ہی پتا تھا، وہ میرے لیے لندن سے ڈریس لے کر آئے تھے جو کہ بہت ہی خوبصورت تھے۔ میں کتنے پیار سے دیکھ رہی تھی اور ڈیڈ کو پیار سے گلے لگا لیا، کیونکہ وہ میری ہر ضرورت کا خیال رکھتے تھے۔ انہوں نے ماں سے بھی زیادہ پیار کیا مجھے، کبھی بھی مجھے ماں کی کمی نہیں ہوئی تھی، اور اکثر مجھے شرمندگی ہوتی تھی کہ میں کن کاموں میں پڑ گئی۔ ہر رات مجھے ایک نیا مرد چاہیے تھا، اگر نہ ہوتا تو میرا بالکل برا حال ہو جاتا، جسم میں ایک عجیب سی ہلچل مچ جاتی، اور میرا حال اتنا برا ہو جاتا جیسے کوئی نشئی بھنگی نشہ نہ ملنے کی وجہ سے مرنے لگ پڑتا تھا۔ میرا بھی یہی حال ہوتا تھا۔ بعض اوقات تو میں خود اس عادت سے پریشان تھی، میں اس سے چھٹکارا پانا چاہتی تھی، لیکن کیسے؟ میں اس سوچ میں تھی کہ ڈیڈ نے کہا، بیبی آپ کو پتہ ہے میں آپ سے کتنا پیار کرتا ہوں، آپ کو ہمیشہ خوش دیکھنا چاہتا ہوں، لیکن بیٹے شادی کرنا بھی تو ضروری ہے۔ اگر میری جان کو کوئی لڑکا پسند ہے تو وہ بھی مجھے بتا دے، میں خود آپ کا رشتہ لے کر جاؤں گا۔ بٹ ڈیڈ، میں نے کہا، ابھی کچھ بولنے ہی والی تھی کہ ڈیڈ نے کہا کہ آپ کو پتہ ہے بیٹا، زندگی موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، کبھی بھی موت آ سکتی ہے۔ میں اپنے جیتے جی آپ کا فرض ادا کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھو آپ کی خالہ زاد کی بھی شادی ہو رہی ہے، بیٹا یہی تو عمر ہے شادی کرنے کی، اگر ابھی نہیں تو پھر کب؟ اپنے بابا کے لیے پلیز ذرا سوچو اس بارے میں۔ میں بھی ڈیڈ کی باتوں سے پریشان ہو گئی۔ تب اگلی زندگی کی فکر ہوئی کہ اگر بابا کو کچھ ہو گیا تو میرا کیا ہوگا؟